الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشاورون الفقهاء والعابدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے چند باتیں سمجھنے کے قابل ہیں، یا مسئلہ تقلید میں چند باتیں قابل فہم ہیں. نمبر 1، تقلید کی ضرورت کیا ہے. نمبر 2، تقلید کی اہمیت کیا ہے. نمبر 3، تقلید کا معنی اور تعریف کیا ہے. نمبر 4، تقلید کن مسائل میں ہوگی. نمبر 5، تقلید کون کرے گا. نمبر 6، تقلید کس کی کرے گا. نمبر 7، تقلید کی اقسام کتنی ہیں. نمبر 8، تقلید پر دلائل کیا ہیں. نمبر 9، تقلید پر ہونے والے شبہات، وساوس اور سوالات کے جوابات کیا ہیں. اور نمبر 10، تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. یہ 10 باتیں مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے سمجھنی ضروری ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ تقلید کا خلاصہ یہ 10 باتیں ہیں. نمبر 1، تقلید کی ضرورت. نمبر 2، تقلید کی اہمیت. نمبر 3، تقلید کا معنی. نمبر 4، تقلید کن مسائل میں ہوگی. نمبر 5، تقلید کون کرے گا. نمبر 6، تقلید کس کی کرے گا. نمبر 7، تقلید کی اقسام کتنی ہیں. نمبر 8، تقلید پر دلائل کیا ہیں. نمبر 9، تقلید کے بارے میں شبہات، ان کے جوابات کیا ہیں. اور نمبر 10، ترک تقلید یعنی تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلی بات، تقلید کی ضرورت کیا ہے. سوال ہوتا ہے، جب قرآن موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، نصوص موجود ہیں، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ائمہ کی ضرورت کیا ہے. جب اللہ نے دین کو کامل اور مکمل فرما دیا تو تکمیل دین کے بعد تقلید کی ضرورت کیا ہے. یاد رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت اور عدم ضرورت کا اندازہ 2 باتوں سے لگایا جا سکتا ہے. ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے یا فلاں چیز کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی چیز کی ضرورت اور عدم ضرورت کے لیے 2 باتیں سامنے رکھنی چاہیے. نمبر 1،
اپنا ہدف، اپنی منزل، اور نمبر 2 اس ہدف تک پہنچانے کے لیے اپنے پاس موجود اسباب اور ذرائع۔ کسی بھی چیز کی ضرورت اور عدم ضرورت کا فیصلہ 2 چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جانا کہاں تک ہے، ہمارا ہدف کیا ہے۔ نمبر 2، اس ہدف تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں، ہدف تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کتنے ہیں، ہدف تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس موجود سرمایہ کتنا ہے۔ جب ہدف متعین ہو جائے اور یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ مجھے ہدف تک پہنچنے کے لیے یہی سرمایہ کافی ہے، یہی اسباب کافی ہیں، یہی وسائل کافی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہدف تک پہنچنے کے لیے موجود ذریعہ، موجود اسباب اور موجودہ وسائل، موجودہ سرمایہ کافی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ہمارا ہدف ہے سبق پڑھنا اور سبق سننا، یہ ہمارا ہدف ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے پاس 400 سوا 400 طلباء ہیں، وہ بالکل آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم اپنی آواز ان طلباء تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہمارا ہدف یہ ہے، ان تک ہم نے آواز پہنچانی ہے، اور ہمارے پاس سرمایہ ہماری زبان اور ہماری آواز ہے۔ اگر تو میری آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر میں بات کرتا ہوں، ہدف ہے آواز پہنچانا، لیکن آواز پہنچتی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے، سپیکر کی، میک کی، درمیان میں کسی بندے کی جو آواز وہاں تک آگے پہنچائے۔ آپ نے یہاں سے سفر کرنا ہے، لاہور جانا ہے، لاہور پہنچنا آپ کا ہدف ہے۔ آپ نے جیب میں دیکھا میرے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کے پاس 1000 روپیہ موجود ہے۔ اب پہنچنا لاہور یہ ہدف ہے، اور سرمایہ 1000 روپیہ ہے، اس کا معنی آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس موجود سرمایہ کافی ہے۔ جانا لاہور ہے، پیسے کم ہیں، 50 روپیہ 100 روپیہ، کیسے پہنچیں گے؟ اس کا معنی یہ ہے ہدف تک پہنچنے کے لیے آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہے، مزید اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے۔ آپ کا ہدف ہے سبق پڑھنا، سبق کے لیے ضروری ہے فعل، فعل کے لیے ضروری ہے تپئی جس پر فعل رکھی جائے۔ آپ کتنے ہیں؟ جی 400۔ ہمارے پاس موجود سرمایہ تپائیاں کتنی ہیں؟ 400، 450، 500۔ اس کا معنی ہمیں مزید تپئی کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے ہیں 400، تپائیاں ہیں 100، اس کا معنی یہ ہے کہ مزید ہمیں تپائیوں کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے حصی مثالیں دی ہیں، عقلی مثالیں دی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت، عدم ضرورت کے لیے 2 چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، ہم نے جانا کہاں ہے، میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اور نمبر 2، اس ہدف تک پہنچانے کے لیے میرے پاس موجود سرمایہ کتنا ہے، وسائل اور ذرائع کتنے ہیں۔ اس تناظر کی روشنی میں دیکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد افراد کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن اور حدیث کے بعد فقہ کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن اور سنت کے بعد اجتہاد کی ضرورت کیوں ہے؟ نصوص کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیوں ہے؟ جب ہم نے یہ 2 چیزیں رکھی، ہمارا مقصد، ہمارا ہدف اور ہماری منزل وہ ہے شریعت پر عمل کرنا۔ اللہ کی بات اس لیے مانتے ہیں تاکہ شریعت پہ عمل ہو، رسول کی بات اس لیے مانتے ہیں تاکہ شریعت پہ عمل ہو۔ ہمارا ہدف، ہمارا مقصود اور ہماری منزل وہ ہے شریعت پہ عمل کرنا۔
دوسری چیز دیکھیں، اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود سرمایہ، ہمارے پاس موجود ذرائع اور ہمارے پاس موجود اسباب کتنے ہیں؟ جب ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس موجود سرمایہ وہ 56,000 سے کچھ اوپر نصوص ہیں، 6,000 سے اوپر قرآنی آیات ہیں، اور آخری روایت کے مطابق 50,000 اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں۔ اب ہدف ہے شریعت پہ عمل کرنا، مقصد ہے شریعت پہ عمل کرنا، منزل ہے شریعت پہ عمل کرنا، اور سرمایہ ہے 56,500 یا اس سے کچھ اوپر ہمارے پاس نصوص۔ اگر شریعت پہ عمل ان 56,500 نصوص کی روشنی میں ہو سکتا ہو، اس کا معنی یہ ہے ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے ہمیں کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے ہمیں کسی فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ 56,500 نصوص ہدف تک پہنچانے میں معین، ممد اور مددگار تو ثابت ہوتی ہیں، لیکن صراحتاً پہنچاتی نہیں ہیں، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے اس تناظر میں دیکھا نصوص کی تعداد 57,000 سے بھی کم ہے، اور شریعت کے مسائل کی تعداد 57 ارب 57 کھرب سے بھی زیادہ ہے۔ اب 56,000 56,500 نصوص ہیں، اور اربوں اور کھربوں کی تعداد میں مسائل ہیں۔ یہ 56,000 نصوص 56,500 نصوص اگر 57 ارب 58 ارب یا اس سے بھی زیادہ مسائل حل کر دیں، اس کا معنی یہ ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 56,000 56,500 نصوص صراحتاً، وضاحتاً، بالکل کھلے لفظوں میں اتنے مسائل حل نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے ہدف ہمارا لمبا ہے، ہمارے پاس نصوص کم ہیں، منزل بہت دور ہے، سرمایہ اتنا نہیں ہے جو صراحتاً پہنچا سکے۔ اس کا معنی یہ ہے قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ہمیں مزید افراد کی ضرورت ہے، دین اور نصوص کے ہوتے ہوئے ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد جس سے اربوں اور کھربوں مسائل حل ہوں اسے فقہ کہتے ہیں، جس طریقے سے حل ہوں اسے اجتہاد اور قیاس کہتے ہیں، جو بندہ حل کرے اسے مجتہد اور فقیہ کہتے ہیں، اور جو اس کی تحقیقات پر عمل کرے اسے مقلد کہتے ہیں، اور اس تحقیقات پر عمل کرنے کو فن تقلید کہتے ہیں۔ یا تو ان سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں، نصوص کی تعداد 57,000 سے بھی کم ہے اور مسائل کی تعداد اربوں اور کھربوں کی تعداد میں ہے۔ جب اربوں مسائل ان نصوص سے حل نہیں ہوتے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے دین کامل نہیں دیا؟ اللہ کے نبی نے دین ہمیں مکمل نہیں دیا؟ اللہ کے نبی نے دین کی تکمیل نہیں فرما دی؟ حضور کے دور میں دین مکمل نہیں ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو ان کے بعد اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے بعد فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے بعد تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اگر قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی کی احادیث کو دیکھا جائے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر جن چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے، وجوہ فضیلت، وجوہ ترجیح، جن کی بنیاد پہ حضور کو باقیوں پر فوقیت حاصل ہے، ان چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ پہلے انبیاء صرف نبی تھے، اور اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری بھی ہیں۔ ان کے لیے صرف نبوت تھی، حضور کے لیے نبوت بھی ہے، حضور کے لیے ختم نبوت بھی ہے۔ ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی، حضور کی نبوت کے بعد نبوت نہیں ہے، حضور کی نبوت کے بعد قیامت ہے۔ ان کی نبوت زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے محدود تھی۔ اللہ کے نبی کی نبوت زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے غیر محدود ہے۔
ان کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، اور اللہ کے نبی کی نبوت کا دائرہ انسانی علم کے مطابق غیر محدود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ حضور کی نبوت کا دائرہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ حضور کی نبوت کا دائرہ ہے۔ جیسے اللہ تمام انسانیت کے رب ہیں، اسی طرح حضور آنے کے بعد تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ جیسے اللہ عالمین تمام جہانوں کے رب ہیں، تمام مخلوقات کے رب ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی عالمین تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے رب ہیں۔ حضور کی نبوت کا دائرہ زمین بھی ہے، آسمان بھی ہیں۔ نبی کی نبوت کا دائرہ فرش بھی ہے، حضور کی نبوت کا دائرے میں عرش بھی ہے۔ نبی کی نبوت کے دائرے میں دنیا بھی ہے، اور پیغمبر کی نبوت کے دائرے میں برزخ، آخرت اور قیامت بھی ہے۔ جب پیغمبر کی نبوت کا دائرہ ہر اعتبار سے غیر محدود ہے، اب اللہ کے نبی غیر محدود افراد کو غیر محدود مسائل کیسے دیں گے؟ غیر محدود امت کو غیر محدود مسائل کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی قیامت کی صبح تک اگر آنے والے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک ایک مسئلے پہ ارشاد فرماتے، ایک ایک مسئلے پہ حدیث دیتے، ایک ایک مسئلے پہ الفاظ دیتے، ان الفاظ کو سنبھالنا مشکل ہوتا، ان کو محفوظ کرنا مشکل ہوتا۔ اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے نبی کو جو اور چیز دی وہ کیا؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم۔ پہلے انبیاء کی ضرورت کلمات تھی، میری ضرورت جامع کلمات ہے۔ ان کی ضرورت صرف کلمہ تھی، میری ضرورت کلمہ جامعہ ہے۔ کیوں؟ جتنے مسائل اتنے الفاظ، یہ کلمات ہے۔ جتنے مسائل اس سے کم الفاظ، یہ جامع کلمات ہے۔ حضور کی نبوت کا دائرہ چونکہ غیر محدود تھا، افراد بے شمار تھے، مسائل لامحدود تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کلمات نہیں، جامع کلمات عطا فرمائے۔ کلم نہیں، اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ نبی لفظ ایک بولتے ہیں، امت مسائل ہزاروں نکالتی ہے۔ اللہ کے نبی لفظ ایک بولتے ہیں، مجتہدین مسائل کا استنباط کرتے ہیں، تو نبی نے جوامع الکلم کے ذریعے امت کے مسائل کو حل کیا ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں، کتنے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ کے نبی کے خادم، غالباً ان کے بھائی تھے۔ انہوں نے چڑیا کا چھوٹا بچہ پالا ہوا تھا، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، دل لگی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ اس بچے کا، چڑیا کا بچہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور حضور نے مزاح میں فرمایا، دل لگی کے طور پہ فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تمہارے چڑیا کے بچے کا کیا بنا؟ اللہ کے نبی نے اتنا جملہ فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے اس جملے سے جو پوری لین اور سطر بھی نہیں بنتی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، امت کے فقہا نے 100 مسئلوں کا استنباط کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں اوتیت جوامع الکلم۔ اگر نبی ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک مسئلے پہ لفظ دیتے تو مشکل تھا۔ مسائل کیا ہیں؟ چڑیا کا بچہ پالنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر بچہ چھوٹا ہو تو اس سے دل لگی کی بات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ انسان کی شادی نہ ہوئی ہو تو کنیت رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے لفظ ایک دیا اور فقہا نے مسئلے 100 نکالے ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم۔ تو اللہ کے نبی نبی نہیں ہیں، اللہ کے نبی آخری نبی بھی ہیں۔ حضور صرف نبی نہیں ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ ہر مسئلے پہ نص یہ خاصہ نبی کا ہے، اور ایک نص کئی مسائل پہ یہ خاصہ آخری نبی کا ہے۔ ہم حضور کو صرف نبی نہیں مانتے، ہم آخری نبی مانتے ہیں۔ اس لیے ہر مسئلے پہ حدیث مانگتے بھی نہیں ہیں، ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔
امام ایک بات بتا دے ہم اعتماد کر کے بات مانتے ہیں، کیونکہ ہم حضور کی نبوت کے بھی قائل ہیں، ہم حضور کی ختم نبوت کے بھی قائل ہیں۔ تو ہر مسئلے پہ حدیث یہ خاصہ نبی کا یا آخری نبی کا؟ ہمارے پیغمبر صرف نبی نہیں ہیں، حضور نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ حدیث دیتے ہیں اس لیے کہ نبی ہیں، نص دیتے ہیں اس لیے کہ نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کے بعد امت کو اجتہاد ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی وجہ سے توجہ رکھنا۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی امتوں میں فرقے 72 تھے، اس امت میں فرقے 73 ہوں گے۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ۔ پہلے جماعتیں 72، اس امت میں گروہ 73، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جنتی جماعت کی علامت بیان فرمائی ما انا علیہ و اصحابی سے۔ اب دیکھیں پہلے میں فرقے 72، اس امت میں گروہ 73۔ پہلے 72 ہوتے تھے، ان میں ایک ناجی اور 71 غیر ناجی۔ اس امت میں 73 ہیں، ایک ناجی اور 72 غیر ناجی۔ پہلے 72 تھے، ناجی ان میں بھی تھا، اس میں 73 ہوئے ہیں، ناجی ان میں بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اس امت میں ایک ایسے فرقے کا اضافہ ہوا جو ناجی نہیں ہے، غیر ناجی ہے۔ نجات پانے والی جماعت وہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہونے والی جماعت ہے، کیونکہ ناجی تو پہلے بھی تھا۔ اس امت میں جو فرقہ بڑھا یہ ناجی نہیں ہے، غیر ناجی ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ کون سا گروہ ہے، کون سا فرقہ ہے جس کا وجود پہلی امتوں میں نہیں تھا، اس امت میں بڑھا ہے، جس کا وجود پہلے نہیں تھا، اس امت میں جس کا اضافہ ہوا، یہ گروہ کون سا ہے، یہ فرقہ کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو ناجی ہے اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو دیکھیں کہ یہ غیر ناجی جو اس امت میں بڑا ہے یہ فرقہ کون سا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال بعض العلماء العارفین، بعض علماء جن کو اللہ نے کشف کی آنکھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں وہ فرقہ جو پہلے نہیں تھا اس امت میں بڑھا ہے، ناجی نہیں غیر ناجی ہے، ہم قوم یعادون العلماء ویبغضون الفقہاء، یہ وہ گروہ ہے جو علماء سے عداوت رکھتا ہے، فقہاء سے بغض رکھتا ہے۔ یہ فقہاء سے بغض رکھنے والے پہلی امتوں میں نہیں تھے، اس امت میں آ کر بڑے ہیں۔ کیوں؟ پہلی امت میں فقاہت نہیں تھی، اجتہاد نہیں تھا، لم یکن عندہم اجتہاد قط انما خص بذالک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اجتہاد نہیں تھا، اجتہاد کے منکر بھی نہیں تھے، پہلے فقہ نہیں تھی، فقہ سے عداوت رکھنے والے بھی نہیں تھے، پہلے امتوں کے قیاس شرعی نہیں تھا، قیاس شرعی کے منکر بھی نہیں تھے۔ اس امت میں ختم نبوت کی برکت سے اجتہاد بڑھا ہے، ختم نبوت کی برکت سے مجتہدین کا وجود ہے، ختم نبوت کی برکت سے امت کو فقہاء ملے ہیں۔ یہ مجتہدین سے عداوت رکھنے والا گروہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، اس امت میں بڑا ہے۔ تم تو سائڈ پہ ہو جاؤ نا، باقی ہم خود دیکھیں گے کہ جنتی کون سا ہے۔ تم تو الگ ہو جاؤ، اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ تم وہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، باقی فیصلہ ہم بعد میں کریں گے کہ ہے کون۔ جو الگ ہوتے ہیں ان کو تو الگ کریں، خاص کم جہاں پاک، تم الگ ہو، باقی مٹی تھوڑی کم ہوگی، باقیوں کو بھی ہم سائڈ پہ کر دیں گے، پتہ چلے گا کہ ناجی کون سا ہے اور غیر ناجی کون سا ہے۔ تو پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، اسی وجہ سے پہلے دور میں جو نبی کی مخالفت میں باتیں کی جاتی تھی، اس دور میں وہی باتیں فقہاء کی مخالفت میں کی جاتی ہیں۔ آپ اگر استاد جی کے بیانات سنتے ہوں تو استاد جی بیانات میں ایک بات بار بار ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ استاد جی کا بیان تھا تو کسی نے چٹ دی کہ مولانا صاحب جس امام کی تقلید کی بات آپ کرتے ہیں اس امام کی بات تو ان کے شاگرد ہی نہیں مانتے۔ ہدایہ اٹھیں، اندہ بھی یوسف، اندہ بھی حنیفہ، امام صاحب کچھ کہتے ہیں، ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، امام صاحب کچھ کہتے ہیں، صاحبین کچھ کہتے ہیں، شیخین کچھ کہتے ہیں، امام محمد کچھ کہتے ہیں، طرفین کچھ کہتے ہیں، امام ابو یوسف کچھ کہتے ہیں۔ جس امام کی بات ان کے شاگرد نہیں مانتے ہم کیسے مانیں؟
یہ الگ بات ہے کہ اگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ امام صاحب یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں لکھا، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن بن زیاد، یہ جو فقہ حنفی کے ستون ہیں، یہ قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں ہم ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کرتے، ہم ان کے خلاف رائے نہیں دیتے۔ سوال یہ کہ جب رائے نہیں دیتے تو یہ فقہی کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ائمہ فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ ایک مسئلے پر امام صاحب کی دو رائے ہوتی ہیں، ایک مسئلے پر امام صاحب کے دو قول ہوتے ہیں، ایک مسئلے پر امام صاحب کے دو اجتہاد ہوتے ہیں، ایک قول امام صاحب لیتے ہیں، امام صاحب کے دو قولوں میں سے دوسرا ہم لیتے ہیں، ایک پر فتویٰ ابو حنیفہ دیتے ہیں، دوسرے پر فتویٰ ہم دیتے ہیں۔ یہ قول ہمارا نہیں ہوتا، قول ابو حنیفہ کا ہوتا ہے۔ ہماری طرف نسبت اس لیے ہوتی ہے کہ امام صاحب کے دو قولوں میں سے یہ قول امام صاحب نے خود لیا اور یہ قول امام صاحب کے شاگردوں نے لیا۔ لیکن اگر یہ بات نہ بھی ہوتی، اس نے کہا جس کی بات امام صاحب کے شاگرد نہیں مانتے ہم کیسے مانیں، تو ساجی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا شکرانے کے کہ تم اس دور میں پیدا ہوئے، تم حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے دور میں پیدا نہیں ہوئے۔ شکر کرنا، اس دور میں تم نکلے ہو، پہلے دور میں تم نہیں ہوئے۔ کیا مطلب جی؟ ایک مسئلہ تھا، حضرت داؤد کی رائے الگ تھی، حضرت سلیمان کی رائے الگ تھی، ان کا فیصلہ الگ تھا، ان کا فیصلہ الگ تھا، تو تم کہہ سکتے تھے اس وقت کہ اے داؤد ہم تیری بات کیسے مانیں، تیری بات تو تیرا بیٹا داؤد سلیمان بھی نہیں مانتا۔ تو شکر ادا کرنا کہ تم اس دور میں پیدا ہوئے، تم اللہ کے نبی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو خیر، میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے، نصوص کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیا ہے، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی ضرورت کیا ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اجتہاد و تقلید کے مسئلے پر کتاب لکھی ہے، اس میں ایک بڑی پیاری بات حضرت نے لکھی ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے نظام کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اللہ کا کام، نمبر 2 اللہ کا کلام۔ کائنات کے خلاصہ، عالم کے نظام کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اللہ کا کام، نمبر 2 اللہ کا کلام۔ اللہ کے کام کو کہتے ہیں خلق، اللہ کے کلام کو کہتے ہیں امر، الا لہ الخلق والامر۔ یہ اللہ کی 2 صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب صفت خلق کو استعمال فرمایا تو کائنات کا عالم حسی بنا ہے، صفت خلق کو استعمال فرمایا تو عالم حسی بنا ہے، اور اللہ نے جب صفت امر کو استعمال فرمایا تو عالم شریعت بنا ہے۔ صفت خلق کے استعمال سے حس وجود میں آئی ہے، کائنات وجود میں آئی ہے، اور امر کے استعمال سے شریعت وجود میں آئی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام تدریجاً بنایا ہے، کائنات کا نظام جلدی اور فوراً نہیں بنایا۔ آسمان، زمین، انسان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، نباتات، یہ ساری چیزیں یہ کائنات کا نظام خلق ہے، عالم خلق ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو تدریجاً بنایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اللہ نے کائنات کا نظام 6 دنوں میں بنایا ہے، کائنات کا نظام 6 دنوں میں بنایا تدریجاً۔ اور اللہ رب العزت نے جب صفت امر کو استعمال فرمایا، شریعت کا نظام بنایا، اس شریعت کے نظام کو بھی فوراً اور اچانک نہیں بنایا، اسے بھی تدریجاً بنایا۔ حضرت آدم سے شروع فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر مکمل فرمایا۔ صفت خلق کو استعمال کیا تو عالم کا حصی نظام بنایا جسے 6 دن لگے۔ اللہ نے جب شریعت کے نظام کو مکمل فرمایا، حضرت آدم سے شروع کیا تو اللہ رب العزت نے جب حصی نظام بنایا 6 دن لگے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال بنتے ہیں۔ اللہ کے 6 دن ہمارے
6000 سال بنتے ہیں۔ گویا اللہ نے جب صفت خلق کو استعمال فرما کے عالم کا حصی نظام بنایا، اس میں ہمارے 6000 سال لگے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک قول کے مطابق یہ جو فاصلہ ہے یہ بھی 6000 سال کا ہے۔ تو گویا اللہ نے جب کائنات کے حصی نظام کو مکمل فرمایا تو 6000 سال، اللہ نے شریعت کے نظام کو مکمل فرمایا، اس میں بھی 6000 سال۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کے حصی نظام کو مکمل فرمایا، اب اس کے بعد مزید کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے پیدا ساری چیزیں کر دی ہیں، ہاں کائنات کے نظام کو مکمل کرنے کے بعد اللہ نے ایجادات کی اجازت دی ہے۔ لوہے کو پیدا نہیں کر سکتے، لوہے کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔ آپ لکڑی کو پیدا نہیں کر سکتے، لکڑی کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔ آپ پانی کو پیدا نہیں کر سکتے، پانی کو نکال سکتے ہیں۔ سمجھیے، آپ مٹی کو پیدا نہیں کر سکتے، مٹی سے مکان کی صورت دے سکتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کا نظام مکمل ہوا، اب مزید کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اللہ نے ایجاد کی اجازت دی ہے۔ اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے جو ضرورت کے مطابق پیدا شدہ چیز کو نئی شکل دیتے ہیں، پیدا شدہ چیز کو زہر کر کے امت کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہے یہ میز یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے دور میں نہیں تھی، ہم کہیں گے مستری نے میز پیدا نہیں کی، اللہ نے لکڑی پیدا کی تھی، اس مستری نے لکڑی کو نئی شکل دی ہے۔ یہ ایجاد ہے، یہ خلق نہیں ہے۔ خلق کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور ایجاد کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہے پہلے یہاں پانی نہیں تھا، اب فلاں انجینئر صاحب نے نکال دیا، تم نے اس کو خالق مان لیا۔ ہم کہتے ہیں نا، پانی کے خالق اللہ ہیں، انجینئر نے پانی پیدا نہیں کیا، پیدا شدہ پانی کو نکالا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنا الگ ہوتا ہے اور پیدا شدہ چیز کو زہر کرنا الگ ہوتا ہے۔ یہ جی سپیکر تم نے تو اسے خدا مان لیا، ہم کہتے ہیں نا، اس نے لوہا کو پیدا نہیں کیا، لوہا پیدا اللہ نے کر دیا تھا۔ اللہ نے اس کو فن دیا، اللہ نے علم دیا، ایجاد کا دروازہ باقی رکھا، اس نے ایجاد کر کے ہماری ضرورت کو پورا کیا۔ پہلے ضرورت نہیں تھی، کسی کا ذہن بھی اس کی طرف نہیں جاتا تھا، ضرورت ہے لوگوں کا ذہن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کائنات کا عالم خلق مکمل ہوا، اللہ نے ایجاد کی اجازت دی، ایجاد کا دروازہ کھولا، اسی طرح اللہ نے شریعت کے نظام کو حضور پر مکمل فرما دیا، یہ تکمیل ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر دنیاوی معاملات میں انسانوں کو چیزوں کی ضرورت پڑے، ایجاد کا دروازہ کھلا ہے، اگر شریعت کے معاملات میں مسائل کی ضرورت پڑے تو کیا کریں گے؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے وہاں بھی اجازت دی، شریعت میں بھی اجازت دی، وہاں بھی افراد پیدا کیے، یہاں بھی افراد پیدا کیے۔ جو وہاں افراد پیدا کیے انہیں انجینئر کہتے ہیں، انہیں ماہرین فن کہتے ہیں، انہیں مستری کہتے ہیں۔ جو یہاں افراد پیدا کیے انہیں علماء، انہیں مجتہدین، انہیں فقہا کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، یہ ماہرین فن چیز پیدا نہیں کرتے، پیدا شدہ چیز کو وقت آنے پہ نکال کر زہر کرتے ہیں۔ یہ مجتہدین بھی خود پیدا نہیں کرتے۔ القیاس مظہر لا مثبت، مسئلہ بناتے نہیں ہیں، بنے ہوئے مسئلے کو زہر کر کے امت کے سامنے دکھاتے ہیں۔ انجینئر علم استعمال کرے، فن استعمال کرے، اسے ایجاد کہتے ہیں۔ مجتہد صلاحیت استعمال کرے، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ ادھر اجازت ایجاد کی، ادھر اجازت اجتہاد کی۔ اگر پانی کا خالق اللہ ہو، انجینئر نکالے، غلط نہیں ہے۔ مسئلے کا خالق اللہ ہو، مجتہد نکالے، یہ بھی غلط نہیں ہے۔ اگر پانی موجود ہو، انجینئر نکالے، اس کی طرف نسبت کرنا جائز ہوتا ہے کہ فلاں نے نکالا، اس کے نام کی تختی لگانا جائز ہوتا ہے، فلاں انجینئر نے نکالا۔ اگر مسئلہ امام نکالے، اس مسئلے کی نسبت بھی امام کی طرف کرنا جائز ہوتا ہے، اس پہ فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی کی تختی لگانا جائز ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان پوری زندگی ایک ہی مستری کا بنایا ہوا میک استعمال کرے، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پوری زندگی
ایک ہی امام کے بتائے ہوئے مسائل پہ عمل کرے، یہ بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایجاد ہے، وہ اجتہاد ہے۔ اگر کوئی بندہ پوری زندگی ایک ہی انجینئر کے نکالے ہوئے کنویں، نکالے ہوئے نلکے، لگائے گئے ٹویل سے پانی پیے، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پوری زندگی ایک ہی امام کے نکالے گئے مسائل پہ عمل کرے، اجتہاد پہ عمل کرے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ایجاد شخصی کو بھی مانتے ہیں، اجتہاد شخصی کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہماری دنیاوی ضرورت، وہ ہماری شرعی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے کائنات کا عالم خلق مکمل فرمایا، اجازت ایجاد کی دی ہے۔ اللہ نے کائنات کا عالم شرع مکمل فرمایا، اجازت اجتہاد کی دی ہے۔ ہم ایجاد بھی مانتے ہیں کیونکہ مسئلہ دنیا کا ہے، اجتہاد بھی مانتے ہیں اس لیے کہ مسئلہ شریعت کا ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب بات کچھ سمجھیے ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے تقلید کی ضرورت کیا ہے۔ ہم جس طرح دنیاوی معاملات میں ایجادات کے قائل ہیں، اسی طرح شریعت کے معاملات میں اجتہادیات کے بھی قائل ہیں۔ میں نے گزارش کی ہے، جب تک اسی میک کی ضرورت نہیں تھی، کسی بندے کا ذہن جاتا تھا اس کی طرف؟ جب ضرورت پڑی تو جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، لوگوں کا ذہن خود بخود اس سے ہٹ جائے گا، خود بخود ہٹ جائے گا۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ ضرورت ہوتی ہے، اللہ چیز دیتے ہیں، ضرورت پوری ہوتی ہے تو اللہ ذہنوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب مسائل کے اجتہاد کی ضرورت تھی، اللہ نے افراد پیدا فرما دیے۔ اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی، کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا تھا۔ ضرورت پڑی ہے، اللہ نے افراد پیدا فرما دیے، ضرورت ختم ہو گئی، اب اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ نیا مجتہد آ کر کیا کرے گا؟ امت کے علماء نے مسائل بھی دیے ہیں، اصول بھی دیے ہیں۔ ہاں اگر اللہ رب العزت ایسی صلاحیت عطا فرمائے تو ائمہ کے اجتہادات کی روشنی میں، ان کے کلیات کی روشنی میں نئے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن نئے اصول وضع نہیں کیے جا سکتے۔ اب بتائیں، اللہ نے پانی پیدا کر دیا، ہر بندہ نکالتا ہے؟ جی ہر بندہ نکالتا ہے؟ کون نکالے گا؟ جو صاحب فن ہوگا۔ اللہ نے مسئلے پیدا فرما دیے، ہر بندہ نکالے گا؟ نہ، وہاں بھی کون نکالے گا؟ صاحب فن نکالے گا۔ اس کے پاس اضافی آلات ہوتے ہیں، وہ لگا کے بتاتا ہے اتنی گہرائی میں پانی موجود ہے۔ ایک بندہ کہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ کی کوئی 4 آنکھیں؟ وہ کہے گا بابا میرے پاس علم ہے، میرے پاس اضافی آلات ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ یہ جی مسئلہ تھا، امام صاحب کو ملا ہے تو ہمیں نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں اپنی شکلیں دیکھو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد دیکھو، تمہاری صورتیں وہ نہیں ہیں کہ تمہیں امام صاحب کے برابر سمجھا جائے۔ جس طرح انجینئر کے پاس اضافی آلات ہوتے ہیں، اضافی آلات کی بنیاد پہ امام صاحب اگر انجینئر پانی نکالتا ہے، ہم اس پہ انکار نہیں کرتے، ہماری ضرورت ہے۔ اسی طرح امام کے پاس اضافی ذریعہ قوت اجتہاد ہوتا ہے، قوت استنباط ہوتا ہے، جو اتنا اعلیٰ درجے کا کہ جو امام کے اساتذہ کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ تبھی تو امام اعمش پوچھتے ہیں نا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسائل کے استنباط فرماتے ہیں قوت اجتہاد سے، قوت استنباط سے فرماتے ہیں، اور جو چیز اجتہاد اور استنباط سے ثابت ہو، کبھی کوئی عقل مند انسان اس کا انکار۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب جو بندہ کہتے ہیں تقلید کی ضرورت نہیں، آگے میں بات کرتا ہوں مزید مسائل اجتہادیہ پر، اس سے پوچھیں کہ ان مسائل کو آپ کیسے حل کریں گے، ان مسائل کو آپ کیسے حل کریں۔ یاد رکھنا، جو تقلید نہیں کرتا، جن مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں، وہ بندہ بھی وہ مسائل بغیر تقلید کے حل نہیں کر سکتا، نہیں چل سکتا۔ آپ پوری نماز چھوڑیں، میرا دعویٰ یہ ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک چھوڑیں، اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کے بعد کسی کو بھی نہ مانے، کسی کی بھی تقلید نہ کرے، کسی کی بھی بات نہ مانے، بندہ پوری زندگی چھوڑے، پوری زندگی کی 1 رکعت بھی نماز بغیر تقلید کے نہیں پڑھ سکتا۔ زندگی تو بہت زیادہ دور کی بات ہے، 1 رکعت بھی نہیں ہو سکتی۔ فرق کیا ہے؟ ہم تقلید کرتے بھی ہیں، تقلید کہتے بھی ہیں۔ وہ تقلید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تقلید نہ کریں۔ کبھی معنی میں گڑبڑ کریں گے، کبھی اسے اتباع کا نام دیں گے، کبھی اطاعت کا نام دیں گے، کبھی اقتداء کا نام دیں گے۔ بس کان کو ادھر سے پکڑیں گے یا ادھر سے پکڑیں گے کان کو، لیکن کبھی ہاتھ پیچھے سے لے کے جائیں گے، کبھی آگے سے لے کر جائیں گے۔ بغیر تقلید کے گزارا ان کا بھی نہیں ہے۔ پہلی بات کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری بات شروع کریں۔ اس تقلید کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے؟
کتنا اہم مسئلہ ہے، کئی ایک اہمیتیں اس کی بیان کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے، شریعت کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہیں۔ اس پہ استاد جی تفصیل سے بات فرما چکے ہیں کہ بعض 2 کہتے ہیں، بعض 3 کہتے ہیں، بعض 5 کہتے ہیں۔ یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی، اس لیے میں اس بات کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا۔ شریعت کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 ہمارے عقائد بہت سارے ہیں، لیکن ان میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ ہمارے مسئلے بہت سارے ہیں، لیکن ان میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ تقلید۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کیوں ہے؟ ہمارے بنیادی عقیدے ہیں 3: توحید، نبوت اور قیامت۔ نبی جب دنیا میں آتا ہے کیوں آتا ہے؟ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے، تو نبی کے آنے سے بھی اصل مقصود توحید ہوا۔ قیامت کیوں آئے گی؟ جنہوں نے اللہ کو مانا انہیں جزا دیں، جنہوں نے نہیں مانا انہیں، تو قیامت کی بنیاد بھی توحید ہے۔ تو عقیدہ توحید یہ تمام عقائد کی بنیاد ہے، اور مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تقلید ہے۔ توجہ رکھنا، اگر کوئی انسان عقیدہ توحید نہ مانے، باقی عقائد کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مسئلہ تقلید نہ مانے تو باقی مسائل پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہ مانے، باقی عقائد کو ماننے کا فائدہ نہیں۔ اگر تقلید کو نہ مانے تو باقی مسائل پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ چونکہ بنیاد یہ 2 ہیں، توحید اور تقلید، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو جو قرآن دیا اس کی صورتیں ہیں 114۔ پہلی صورت الفاتحہ، آخری صورت سورۃ الناس ہے۔ قرآن کریم کی ان 114 صورتوں میں سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ ام القرآن کا معنی الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ نے ان 113 صورتوں میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں، ان تمام مضامین کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا، جسے آپ علماء کی زبان میں کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ یہ متن ہے، باقی 113 صورتیں یہ اس کی شرح ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ اجمال ہے، باقی 113 صورتیں اس اجمال کی تفصیل ہے۔ چونکہ تمام مضامین کا خلاصہ اللہ نے اس میں بیان فرما دیا، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ اب پوری شریعت کا خلاصہ نمبر 1 توحید، نمبر 2 تقلید، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ چونکہ یہ تمام مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید تھا، تمام عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید تھا، پورے قرآن میں بنیادی صورت فاتحہ تھی، تو اللہ نے سب سے پہلی صورت ام القرآن میں جس طرح عقائد میں عقیدہ توحید بیان فرمایا، اسی طرح مسائل میں مسئلہ تقلید بھی بیان فرمایا۔ اللہ کا کسی چیز کو پہلی صورت میں بیان کرنا یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تقلید ہے۔ چونکہ شریعت کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، عقائد اور مسائل۔ ان میں بنیادی عقیدہ توحید، مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید۔ اللہ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے قرآن کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ میں آدھی میں توحید بیان کی، آدھی میں تقلید بیان کی۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس وقت دنیا میں دیوبند والوں سے فاتحہ کے مسئلے پر 2 قسم کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ میرے الفاظ پہ غور کریں، اس وقت دنیا میں دیوبند والوں سے
دو قسم کے لوگ فاتحہ کے مسئلے پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک آ گیا، آپ کے دادا جی فوت ہو گئے، جی فوت ہو گئے، والد صاحب دنیا سے چلے گئے، جی چلے گئے، کبھی دیگ بھی پکئی ہے، اصالِ ثواب بھی کیا ہے، جی کرتا ہوں۔ جب آپ دیگ پکاتے ہیں اس پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں پڑھتے، کوئی ثواب نہیں جاتا، یہ اصالِ ثواب نہیں ہے، بغیر فاتحہ کے آپ کے دادے تک ثواب نہیں پہنچتا۔ ہم باہر سے نکلے، مسجد میں پہنچے، مسجد سے نکلے دوسرا کھڑا تھا، نماز پڑھی ہے، جی الحمدللہ، اکیلے یا جماعت کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں جاتی، تیری نماز قبول نہیں ہے۔ باہر آئیں تو فاتحہ الطعام پہ جھگڑا، مسجد میں جائیں فاتحہ خلف الامام پہ جھگڑا، یہ کہتے کھانے پہ نہ پڑھو ثواب نہیں جاتا، وہ کہتے امام کے پیچھے نہ پڑھو نماز نہیں جاتی۔ حضرت فرماتے ہیں یہ دونوں فاتحہ کو پڑھتے تو ہیں، یا سمجھتے نہیں، یا سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آدھی فاتحہ میں توحید بیان کی، آدھی فاتحہ میں تقلید بیان کی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، فاتحہ کو سمجھتے ہیں، فاتحہ کو مانتے ہیں۔ جو کہتا ہے اصالِ ثواب بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتا، اس کو چڑ توحید سے ہے، وہ توحید کو نہیں مانتا۔ جو کہتے ہیں نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، اس کو چڑ تقلید سے ہے، وہ تقلید کو نہیں مانتا۔ اگر یہ توحید مانتا فاتحہ الطعام پہ جھگڑا نہ کرتا، اگر یہ تقلید مانتا فاتحہ خلف الامام پہ جھگڑا نہ کرتا۔ ہم دیوبند والے فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اس لیے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، اصالِ ثواب کریں، وہاں بھی فاتحہ نہیں پڑھتے۔ چونکہ ہم فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم امت میں جھگڑا پیدا نہیں کرتے، ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم صلح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھو اصالِ ثواب بھی ہوتا ہے، فاتحہ نہ پڑھو نماز بھی ہو جاتی ہے۔ ہم جھگڑے نہیں کرتے، ہم فتوے بازی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بغیر فاتحہ کے اصالِ ثواب بھی ٹھیک ہے، بغیر فاتحہ کے نماز بھی ٹھیک ہے۔ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ہم فاتحہ الطعام پہ جھگڑا بھی نہیں کرتے، ہم فاتحہ خلف الامام پہ جھگڑا بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔ اگر کسی ایک چیز کا انکار کرے گا تو امت میں لڑائی پیدا ہوگی، دونوں کو مانے گا امت میں لڑائی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم توحید مانتے ہیں بغیر فاتحہ کے، اصالِ ثواب بھی مانتے ہیں، ہم تقلید مانتے ہیں تو بغیر فاتحہ کے نماز بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلی صورت میں دو چیزیں بیان کی ہیں اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ دوسری اہمیت سمجھیں، دنیا میں جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا، میں کلمہ پڑھنے سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، یہ دفعہ دخل مقدر ہے تاکہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو، جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس بندے کے ذمے قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، اور نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا۔ نمبر 1 حدیث کو پڑھنا، نمبر 2 حدیث کو سمجھنا، اور نمبر 3 حدیث پر عمل کرنا۔ نمبر 3 فقہ کو پڑھنا، نمبر 2 فقہ کو سمجھنا، اور نمبر 3 فقہ پر۔ ان 3 چیزوں کا نام شریعت ہے، قرآن، حدیث اور فقہ۔ تو یہ ہر بندے مسلمان کے ذمے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں نے تو لکھا ہے کہ پہلا حق ہے قرآن کو ماننا، اس لیے میں نے کہا کہ جو قرآن کو مانتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے ذمے حق پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا۔ قرآن کریم پر عمل کرنا یہ آخری درجہ ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پر عمل چھوڑے، جب تک کوئی بندہ تقلید نہ کرے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جب تک کوئی بندہ کلمہ نہ پڑھے، تقلید نہ کرے، قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اور قرآن کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، الف پر زبر، لام پر جزم، ہا پر زبر، میم پر جزم، دال پر پیش، یہ اللہ کے رسول نے لگے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے لگے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی نے لگے ہیں، کس نے لگے ہیں؟ جی حجاج بن یوسف نے۔ ماننے پہ آ جائیں تو حجاج کی بات بھی ٹھیک ہے، نہ ماننے پہ آئیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔
بس ایک رٹی رٹی بات ہے، سنی ہوئی ہے کہ نہیں ماننی، بس امام صاحب کی بات نہیں مانی، رٹی رٹی بات ہوتی ہے۔ اور جو بات رٹی رٹی ہو نا، بس بندہ جب پھنستا ہے نا پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا ہو گیا۔ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا، بغیر تقلید کے، اللہ اللہ کے رسول کے بعد بغیر کسی فرد پر اعتماد کے انسان قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا۔ الف پر زبر پڑھنی چاہیے، نحوی بتائیں گے، نحوی اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی نہیں ہے۔ لام پر جزم پڑھنی چاہیے، وہ اصولوں کے مطابق بتائیں گے، یہ اصول اللہ اللہ کے رسول کے نہیں ہیں، امت کے افراد کے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنا، صحابہ کرام کے بعد کون سمجھائے گا؟ تو جب پڑھنے کے لیے بھی افراد کی ضرورت، سمجھنے کے لیے بھی افراد کی ضرورت، تو عمل کرنے کے لیے، تو جب عمل کریں گے کسی سے پوچھ کر، اعتماد کر کے، اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو تقلید اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، پوری شریعت چھوڑے، اگر کوئی بندہ تقلید نہ کرے، پورا قرآن چھوڑے، الحمد کی الف کی زبر بھی ثابت نہیں ہوتی، بغیر تقلید کے زبر بھی ثابت نہیں ہوتی، پوری شریعت تو بہت زیادہ ہے۔ تیسری اہمیت سمجھیں، تقلید یہ فتنوں کے دروازے کا بند کرنا تقلید کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ فتنے ختم ہو، گمراہی نہ ہو، لوگ اعتماد پر رہیں، تو اسے تقلید کرنی چاہیے، اور ترک تقلید یہ ام الفتن ہے۔ گمراہی کے دروازے کب شروع ہوتے ہیں؟ ہم رجال و نحن رجال، اب سمجھو کہ یہ بندہ چلنا شروع ہوا ہے۔ ہم رجال، اگر میں انسان ہوں، حضرت مدنی انسان نہیں تھے، اگر میں معصوم نہیں ہوں، حضرت مدنی معصوم تھے، اگر مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، حضرت مدنی سے نہیں ہو سکتی، اگر میں انسان ہوں، حضرت نانوتوی انسان نہیں تھے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، حضرت نانوتوی سے نہیں ہو سکتی۔ یہ چلتے 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 امام اعظم ابو حنیفہ، اس سے بھی آگے چلتے چلتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک پہنچے گا۔ تو ترک تقلید ام الفتن ہے۔ اس لیے آپ تاریخ کو اٹھائیں کبھی، آپ کے بر صغیر میں جتنے بھی فتنے معرض وجود میں آئے ہیں، ان سب کی بنیاد ترک تقلید ہے، سب کی بنیاد ترک تقلید ہے۔ پہلے بزرگوں سے اعتماد ختم ہوگا، چلتے چلتے شریعت تک پہنچے گا۔ جب تک ایک بندے کو بزرگوں پر اعتماد ہوگا وہ کبھی گمراہ، اللہ علم دیں گے پھر بھی گمراہ نہیں ہوگا، اللہ فہم دیں گے پھر بھی گمراہ نہیں ہوگا، اللہ بولنے والی زبان دیں گے پھر بھی گمراہ نہیں ہوگا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی علم کو تسلیم کریں گے، بندہ تب بھی گمراہ نہیں ہوگا جب تک کس پہ اعتماد ہوگا؟ بزرگوں پہ۔ میں اس پہ صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، صرف ایک واقعہ۔ سوان قاسمی میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اہل حدیثوں کے ایک عالم میں مولانا محمد حسین بٹالوی، جنہوں نے محنت کی تھی، بہت زیادہ محنت کر کے، بہت کچھ کر کے، جائز ناجائز کا ارتکاب کر کے ان لوگوں کو اہل حدیث کا نام دلوایا۔ یہ بر صغیر کے وحد بندے ہیں بحیثیت جماعت، بحیثیت فرقہ۔ مولانا بٹالوی سے پہلے اس طرح نہیں تھا کہ مستقل ایک فرقہ اہل حدیث کے نام سے ہو، انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور اٹھنا بیٹھنا بھی ان کا بڑے لوگوں کے ساتھ تھا۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، بڑا تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے جس کو وہ بڑا سمجھیں۔ مولانا بٹالوی کے والد اور مرزا غلام احمد قادیانی کے والد کی یاری تھی، مولانا بٹالوی اور مرزا غلام احمد قادیانی کی دوستی تھی، دونوں کی جائے پیدائش علاقہ ایک ہے، دونوں کا بچپن اکٹھے ہے، دونوں کے استاد ایک ہیں، تعلیم اکٹھے ہے۔ جب مرزا غلام قادیانی بڑا ہوا، جب مولانا بٹالوی کے پاس جاتا تھا تو مولانا بٹالوی اس کے ہاتھ بھی دھلواتے تھے۔ مرزا غلام قادیانی نے کتابیں لکھی، ان کی کتابوں کے اشتہار بھی اشاعت و سنہ میں انہوں نے دی ہے۔ جب ان کی کتابوں پر علماء لدھیانہ نے فتویٰ لگایا، اس فتوے کی صفائی اور مرزا غلام قادیانی اس فتوے کے خلاف اور مرزا غلام قادیانی کی صفائی دیتے ہوئے اعتراضات کے جوابات قرآنی آیات میں طویل، یہ بھی مولانا بٹالوی نے کیا۔ مرزا غلام قادیانی کا رشتہ
یہ بھی مولانا بٹالوی نے کرایا، ان کا نکاح بھی انہی کے علماء نے پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد مصلی لوٹا اور 5 روپے بھی انہوں نے لیے۔ جب مرزا غلام قادیانی حق کے زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہوا تو مشورے بھی انہوں نے دیے، سب کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن کہتے ہیں تھا پھر بھی اہل حدیث، تو تھا پھر بھی حنفی، سب کچھ ملتا ان کے ساتھ ہے، لیکن تھا کون؟ جی تھا حنفی، سب کچھ ہے انہی کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنے سے لے کر کتابوں کی صفائی تک سب کچھ انہی کے ساتھ ہے۔ وہ کسی کا دوست تھا نا، وہ صبح آیا تو اس نے پوچھا کہ رات کہاں گزاری ہے؟ اس نے کہا کہیں بھی نہیں۔ تو اس نے کہا تھا، اب الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ یہ چہرے کی رنگت بتاتی ہے کہ کچھ ہوا ہے، سمجھئیے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا معنی یہ ہے کہ چلیں۔ مولانا بٹالوی صاحب، انہوں نے قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی کی خدمت میں ایک درخواست بھیجی، پیغام بھیجا، میسج بھیجا، آج کی زبان میں، موبائل تو نہیں تھا، ویسے بھیجا۔ حضرت میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، میرے کچھ اشکالات ہیں، اکابر پر اعتماد دیکھیں، میرے کچھ سوالات ہیں، میرے کچھ تحفظات ہیں، میرے کچھ اشکالات ہیں، میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ بند کمرے میں بیٹھیں گے، ہم 2 کے علاوہ تیسرا بندہ نہیں ہوگا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ جب جی چاہے تشریف لے آئیں، میرا بھی ایک شرط میری بھی ہے، تم جب مسائل پر بات کرو گے ہمارے مفتہ بہا مسائل پہ بات کرنا، غیر مفتہ بہا پہ بات ہے۔ مولانا بٹالوی چلے گئے، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا بٹالوی بند کمرے میں، اندر گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، اب کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ مولانا بٹالوی سوال کرتے ہیں، حضرت نانوتوی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے اچھلتا ہے بندہ۔ حضرت نانوتوی کے جواب سن کر اش کر اٹھتا ہے۔ جب لاجواب ہو گیا، علم ختم ہو گیا، دلیل جواب دے گئے، لاجواب ہوا، کہنے لگا حضرت میں نے آپ کا علم دیکھا، دلیل دیکھے، گفتگو دیکھی، تفہیم کا ملکہ دیکھا، سمجھانے کا انداز دیکھا، مجھے رشک آتا تھا، لیکن ایک بات پہ مجھے بے حد افسوس ہے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کون سی؟ کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، آپ اتنے عالم ہو کر، اتنے بڑے عالم ہو کر بھی امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ حملہ تھا حضرت نانوتوی کو۔ اس نے کہا حضرت مجھے بے حد افسوس ہوا، اتنے بڑے عالم ہو کر بھی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ آپ کو افسوس کم ہوگا، مجھے آپ پہ افسوس زیادہ ہے۔ اس نے کہا میں تو نہیں کرتا تقلید، میرے اوپر آپ کس چیز کا افسوس کرتے ہیں؟ فرمایا میرے پاس علم بھی ہے، میرے پاس دلائل بھی ہیں، میرے پاس افہام و تفہیم کا ملکہ بھی ہے، میرا علم اتنا ہے جسے آپ بھی مانتے ہیں، میں اتنا بڑا عالم ہو کر بھی تقلید کرتا ہوں، تجھے آتا بھی کچھ نہیں ہے پھر بھی تقلید نہیں کرتا، تیرے پاس ہے بھی کچھ نہیں پھر بھی تقلید نہیں کرتا۔ بابا جب مجھ جیسا بڑا عالم تقلید کرتا ہے، آپ کو بطریق اولا کرنی چاہیے۔ وہاں سے اٹھا سیدھا گھر تشریف لے گئے۔ جب تک اکابرین پر اعتماد ہوگا بندہ گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہ کب ہوگا؟ ہم رجال و نحن رجال۔ اگر میں انسان ہوں تو یہ ہمارے نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ اب اکابرین کے خلاف جملے بھی لکھے جائیں گے، اکابرین کے خلاف بک بک بھی کی جائے گی، اکابرین کے خلاف فتوی بازی بھی کی جائے گی۔ اس وقت جب ذہن کیا ہوگا؟ ہم رجال و۔ اس پہ ایک سوال اچھی طرح سمجھیں، میں نے عرض کیا کہ گمراہی کی بنیاد کب شروع ہوتی ہے؟ ہم رجال و نحن رجال۔ اس پر آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کے بارے میں یہی جملہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ہم رجال و نحن رجال۔ اوروں کو چھوڑیں، جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے ہیں ہم رجال و نحن رجال۔ ہم کہتے ہیں یہ گمراہی کی ابتدا ہے، امام صاحب بھی کیا فرماتے ہیں؟ ہم رجال و نحن رجال۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی روشنی میں ایک اصول آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کسی بھی آیت، کسی بھی حدیث، بزرگوں کی کسی بھی عبارت کو سمجھنے میں جو چیزیں معاون، ممد اور مددگار ثابت ہوتی ہیں، ان میں ایک اہم چیز ہے اس عبارت، اس حدیث اور آیت کا سیاق و سباق۔ یہ دیکھو کہ یہ بات کس تناظر میں کی گئی ہے، کس پس منظر میں کی گئی ہے، یہ تو دیکھو کہ بات کیوں کی ہے۔
میں اس پہ تھوڑی سی ایک ہلکی سی بات مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر نام ہے عالم برزخ کا۔ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر کس چیز کا نام ہے؟ عالم برزخ کا۔ جو لوگ اس قبر کو قبر نہیں مانتے اور اس جسم کی حیات اور ثواب و عذاب کو نہیں مانتے، وہ اس طرح کی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فلاں نے لکھا برزخ، فلاں نے لکھا برزخ، فلاں نے لکھا برزخ، فلاں نے لکھا برزخ، فلاں نے کہتا ہے قبر یہ نہیں ہے، قبر برزخ کا نام ہے۔ ایک لطیفہ سنا دوں دلیل کا تو آپ سے نہیں پوچھتا، کہیں آپ نہیں نہ کر دیں۔ ایک کتاب چھپی ہے پاکستان میں ندائے حق کے نام سے، حضرت مولانا محمد حسین نیلوی صاحب، اس کا مقدمہ لکھا ہے مولانا محمد امیر بندیالوی، ہمارے سرگودا کے تھے، فوت ہو گئے۔ اس مقدمے میں انہوں نے قرآن کریم کی تقریباً 65 آیتیں لکھی ہیں، جو ہر اشاعتی اپنی تقریر میں اپنی خطبات میں پڑھتا رہتا ہے۔ ثواب کے لیے پڑھیں تو الگ بات ہے، عقیدے سے تو ان کا تعلق نہیں ہے۔ 65 آیتیں لکھنے کے بعد جو اس نے بات لکھی ہے نا ندائے حق کے مقدمے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، اہل حق وہ ہیں جو ان نصوص کے مقابلے میں کسی اکابر، کسی اصاغر، کسی جماہیر، کسی مشاہیر کے قول کو قبول نہیں کرتے۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم بزرگوں کی باتیں، اکابرین کی باتیں اللہ کے رسول کے مقابلے میں قبول، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو نصوص کے مقابلے میں بزرگوں کی بات مانے وہ اہل سنت۔ یہ پہلے دور کے تھے، آج جدید دور ہے، دنیا نے ترقی کی ہے، رفتار بڑھ گئی ہے، تو فتوے کی رفتار بھی ترقی کے ساتھ ساتھ۔ ایک کتاب لکھی ہے مولوی خضر حیات بکروی نے اتمام البرہان کے نام سے، وہ کہتے ہیں یہودیوں کے کفر کی کئی وجہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں بزرگوں کی باتیں پیش کرتے تھے۔ بزرگوں کی باتوں کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو، پہلے نے کہا اہل سنت جو بزرگوں کی بات مانتا ہے نصوص کے مقابلے میں اہل سنت نہیں، دوسرے نے کہا مسلمان ہی نہیں ہے۔ مولانا نیلوی صاحب نے کتاب شروع کر دی، 3 جلدیں لکھی ہیں، 1000 کے قریب صفحات سیاہ کی ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ چھیڑا کہ قبر کیا ہے۔ قبر کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی 18 آیتیں موجود ہیں جس میں قبر اسی دنیا والے گڑھے کو کہا گیا۔ ہمیں تو 8 ملی ہیں جو مسلمانوں کا قرآن ہے، انہوں نے 18 لکھی ہیں، شاید 8 لکھنا چاہتے ہوں 18 لکھ دی ہوں۔ ہمیں قرآن کریم میں 8 ملی ہیں جس میں قبر کا لفظ ہے اور مراد یہ گڑھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اس گڑھے کے علاوہ کسی اور کو قبر کہا گیا ہو۔ اللہ کے نبی کی بے شمار حدیث روایات موجود ہیں جس میں قبر اسی گڑھے کو کہا گیا، ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں صراحتاً اس کے علاوہ کسی اور چیز کو۔ قرآن بھی کہتے ہیں قبر یہ، حدیث بھی کہتی ہے قبر۔ مولانا نیلوی صاحب نے سوال اٹھایا، جب قرآن کہتے ہیں قبر یہ ہے، حدیث کہتی ہے قبر یہ ہے، آپ اس قبر کو قبر کیوں نہیں مانتے؟ قرآن بھی کہے قبر یہ، حدیث بھی کہے قبر یہ، تو کون سی مصیبت پڑی ہے اس قبر کے انکار کرنے کی؟ مولانا نیلوی فرماتے ہیں ہم نہیں کہتے، ہم نے جو اس قبر کی بجائے اسے قبر مانا ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں۔ قرآن بھی کہتے ہیں قبر یہ، میں نہیں مانتا، کیوں؟ بزرگوں نے فرمایا۔ ایک کہتے ہیں کہ اہل سنت وہ ہیں جو قرآن کے مقابلے میں بزرگوں کی بات، وہ کہتے ہیں یہودی اس لیے غلط ہے کہ قرآن کتاب کے مقابلے میں بزرگوں کی۔ خیر اس نے پیش کی ہے کہ قبر یہ نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں قبر کس چیز کا نام ہے؟ قبر صرف اسی گڑھے کا نام نہیں، قبر نام ہے عالم برزخ کا۔ حالانکہ اگر الفاظ پر غور کیا جائے تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے، ہم کہتے ہیں صرف یہ نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں وہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف اشراق نہیں پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ صرف اشراق نہیں پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اس کا کیا معنی؟ اشراق نہیں پڑھتے؟ بزرگ کہتے ہیں صرف قبر صرف یہ نہیں بلکہ قبر عالم برزخ کا نام ہے۔ انہوں نے صرف کا لفظ کہہ کر قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کی، اور یار لوگوں نے سمجھا کہ ہم کشمیر پہنچ گئے۔ اب سمجھیں بزرگوں نے یہ بات کیوں کی ہے۔ آپ کے جس بزرگ نے یہ کہا کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں، قبر صرف اس گڑھے کو نہیں کہتے بلکہ قبر کہتے ہیں، یہ کیوں کی ہے؟ پس منظر سمجھے، تناظر سمجھے۔ مستشرقین نے، معتزلہ نے انکار کیا، تم کہتے ہو قبر میں عذاب ہوتا ہے،
تم کہتے ہو قبر میں ثواب ہوتا ہے، تم کہتے ہو کہ قبر کے اندر مردے کو جنت اور جہنم ملتی ہے، ارض نار ارض جنت ہوتی ہے۔ قبر نام ہے اس گڑھے کا۔ سوال یہ ہے کہ جس کو یہ قبر نہیں ملی اسے ثواب نہیں ہوگا، جس کو یہ قبر نہیں ملی اسے عذاب نہیں ہوگا، جس کو دفن نہیں کیا گیا ثواب و عذاب کیسے ہو گیا؟ ایک بندہ جانور کے پیٹ میں، قبر نہیں ہے، ثواب و عذاب کیسے؟ ایک بندہ پانی کے اندر بہہ گیا، قبر نہیں ملی، ثواب و عذاب کیسے؟ ایک جانوروں مچھلیوں کے پیٹ میں چل کے تقسیم ہو گیا، قبر نہیں ملی تو ثواب و عذاب کیسا؟ ایک بندے کو مثالیں لگا کر اس کو الماری میں بند کر کے محفوظ رکھ دیا گیا، قبر نہیں ملی، ثواب و عذاب کیسے؟ تم کہتے ہو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جس کو قبر نہیں ملی اسے ثواب و عذاب کیسے ہوگا؟ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اصل عقیدہ ثواب و عذاب قبر نہیں ہے، اصل عقیدہ ثواب و عذاب قبر نہیں ہے، اصل عقیدہ ہے ثواب و عذاب میت۔ جس بندے پر موت آ گئی اسے ثواب ملے گا، اسے عذاب ہوگا؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہوگا۔ جب اصل عقیدہ ثواب و عذاب قبر نہیں، اصل عقیدہ ثواب و عذاب میت ہے، پھر باب ما جاء فی عذاب المیت کیوں نہیں کہتے؟ باب ما جاء فی عذاب القبر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ملا علی قاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا کہ اصل عقیدہ یہ نہیں ہے، اصل عقیدہ ہے عذاب میت کا۔ سوال یہ ہے کہ جب عذاب میت ہے عذاب قبر کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں تغلیباً، چونکہ اکثر لوگوں کو دفن اسی گڑھے میں کیا جاتا ہے اس لیے اسے عذاب قبر کہہ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یبعث من فی القبور، جو قبروں میں ہیں اللہ سب کو اٹھائیں گے۔ سوال ہوگا جس کو قبر نہیں ملی اللہ نہیں اٹھائیں گے؟ ہم کہتے ہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں قبروں والوں کو اٹھاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں اصل عقیدہ من فی القبور نہیں ہے، اصل عقیدہ من فی الروح ہے۔ اصل یہ ہے اللہ عالم میں موجود اجسام کو اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ اصل جسموں کو اٹھانا ہے، لیکن جس تناظر میں قرآن اتارا گیا، جو لوگ قیامت کے منکر مشرکین تھے وہ بھی چونکہ گڑھوں میں دفن کرتے تھے، تغلیباً اسے عذاب قبر بھی کہتے ہیں، من فی القبور بھی کہتے ہیں، وگرنہ اصل عقیدہ ثواب و عذاب میت ہے۔ یہ گڑھے میں ہو تب میت، یہ جانور کے پیٹ میں ہو تب میت، یہ سولی پہ لٹک جائے تب میت، یہ پانی میں بہہ جائے تب میت، جلا کر راکھ کو پانی میں بہا دو تب میت، اگر الماری میں محفوظ کر کے رکھ دو تب میت۔ یہ بندہ پانی میں بہہ کر گڑھے سے تو بچ سکتا ہے، میت ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ جانور کے پیٹ میں پہنچ کر گڑھے سے تو بچ سکتا ہے، میت ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ جس طرح من فی القبور فرمایا تغلیباً، اسی طرح عذاب قبر فرمایا تغلیباً۔ تو لوگوں نے سوال کیا جس کو قبر نہیں ملی کیا اسے عذاب نہیں ہوگا؟ ہمارے اکابرین نے عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے، اسلامی عقیدے کو بچاتے ہوئے، منکرین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قبر کے مفہوم میں وسعت ہے۔ قبر صرف اس گڑھے کو نہیں کہتے، قبر نام ہے عالم برزخ کا۔ کیا معنی؟ ایک اس کا مکان ہے، ایک اس کا زمانہ ہے۔ مکان کو قبر کہتے ہیں، زمان کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ جانور کے پیٹ میں چلا گیا، گڑھے سے تو بچ گیا، عالم برزخ میں جانے سے نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول یہ ہے زمانے کی تبدیلی کے لیے مکان کی تبدیلی شرط نہیں ہوتی۔ انسان بیٹھا ہو دن میں بھی ہے حال میں بھی ہے، سورج غروب ہو جائے یہ جگہ تو نہیں بدلے گا، زمانہ بدل جائے گا۔ یہ دن میں تھا حال میں بھی تھا، جو ہی سورج غروب ہو گیا اب یہ حال میں بھی ہے، اب یہ رات میں بھی چلا گیا۔ تو ہمارے اکابرین نے یہ فرما کر کہ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر نام ہے عالم برزخ کا، قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کی تاکہ شبہات ختم ہو، اسلامی عقیدے کا تحفظ ہو، روایات متواترہ کا انکار نہ کیا جائے۔ بقول مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کریم کی 10 آیات عذاب قبر پر، حیات فی القبر پر موجود ہوں تو ہمارے بزرگوں نے یہ فرما کر کہ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں، قبر نام ہے عالم برزخ کا، قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کی تاکہ شبہات ختم ہو،
اسلامی عقیدے کا تحفظ ہو۔ کم عقلوں نے یا بے عقلوں نے، کم فہموں نے یا بے فہموں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید اس قبر کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے میں بڑی تحدی کے ساتھ کہتا ہوں، جو بزرگ یہ کہتا ہے قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں، قبر عالم برزخ کا نام ہے، وہ سارے بزرگ اس قبر کی حیات کے بھی قائل ہیں، اس جسم کے ثواب و عذاب کے بھی قائل ہیں۔ اگر قبر نبوت کی ہو، سما کے بھی قائل ہیں، استشفاء کے بھی قائل ہیں، عرض اعمال کے بھی قائل ہیں۔ اگر وہ قبر کو عالم برزخ کہہ کر اس جسم کی حیات کو مانتے ہیں، پھر مان لینا چاہیے انہوں نے اس پس منظر میں یہ جملہ فرمایا تاکہ اعتراضات ختم ہو جائے۔ تم اس عقیدے کو لے کر بیٹھ گئے، یہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدے کے مفہوم میں وسعت ہے، عقیدہ الگ ہوتا ہے، وسعت الگ ہوتی ہے۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے۔ دیوبندیت کا نام لے کر تم نے کہنا شروع کیا تو لوگوں نے سمجھا ہے شاید حضرت تھانوی کا عقیدہ یہی ہے۔ نہ بابا، حضرت تھانوی اور تھے، تم اور ہو۔ بات سمجھی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس پس منظر میں جملہ کہا گیا، پس منظر سمجھو۔ میں نے عرض کیا کہ ہم رجال و نحن رجال، یہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کی ابتدا۔ سوال کیا ہے؟ امام صاحب بھی تو فرماتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، امام صاحب بھی تو فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو پس منظر کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی المیزان الکبریٰ کے نام سے، اس میں ائمہ کے حالات بھی لکھے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے۔ اس میں امام شعرانی شافعی المسلک، حنفی نہیں ہے، شافعی ہے، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا امام صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ الزام تب بھی تھا، یہ الزام اب بھی ہے، یہ پہلے بھی محض تھا، آج بھی محض ہے۔ ہم اسے الزام کہتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر الزام کیا ہے کہ حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، دین پر رائے کو ترجیح دیتے ہیں، نصوص پر اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر آیت ادھر قیاس، آیت چھوڑو قیاس لو، ادھر حدیث ادھر رائے، حدیث چھوڑو رائے لو۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محض الزام ہے۔ اب اگر وقت ہوتا تو میں مسئلے عرض کرتا، ایک طرف حدیث ہے ایک طرف قیاس ہے، ہم نصوص کو لیتے ہیں، قیاس کو۔ مشہور واقعہ ہے، امام باقر سے امام صاحب کی ملاقات ہوئی، امام باقر صحیح معنی میں ملے نہیں ہیں، تو امام صاحب نے پوچھا حضرت کوئی غلطی؟ فرمایا کہ تیرے بارے میں مجھے یہ رپورٹ پہنچی ہے، یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو میرے نانے کے دین کے مقابلے میں قیاس کو لیتا ہے۔ فرمایا کہ مل گئے ہیں، میں آپ سے باتیں پوچھتا ہوں، آپ جواب دے دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پوچھا حضرت یہ بتائیں منی اور پیشاب ان میں سے زیادہ ناپاک کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ پیشاب۔ فرمایا کہ میرا قیاس کہتا ہے پیشاب نکلنے سے غسل ہونا چاہیے، منی نکلنے سے وضو ہونا چاہیے۔ میں نے اس مسئلے میں قیاس کو آپ کے نانا کے دین کی وجہ سے چھوڑ دیے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت ان میں قوی کون ہے، کمزور کون ہے؟ اس نے کہا حضرت مرد کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے۔ اگر بندہ فوت ہو جائے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ کے جائے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ 2 حصے بیٹے کو، 1 حصے بیٹی کو۔ فرمایا میرا قیاس کہتے ہیں بیٹی چونکہ کمزور ہے، حصے 2 دینے چاہیے، بیٹا طاقتور ہے، حصہ 1 دینا چاہیے۔ میں نے اس مسئلے میں بھی رائے کو چھوڑ دیا آپ کے نانا کے دین کی وجہ سے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے، عورت پر بعض دن ایسے ہوتے ہیں عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، ان میں سے زیادہ اہم کیا ہے؟ کہا جی روزہ، نماز زیادہ اہم ہے۔ جب عورت پاک ہو جائے تو نمازوں کی قضا نہیں کرتی، روزوں کی کرتی ہے۔ میرا قیاس کہتے ہیں نماز کی قضا ہونی چاہیے اس لیے کہ اہم ہے، روزوں کی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس کے مقابلے میں غیر اہم ہے۔ میں نے اس مسئلے میں بھی قیاس کو چھوڑا آپ کے نانا کے دین کی وجہ سے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، امام صاحب کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا تیرے بارے میں غلط سنا تھا، آج تجھ سے بات ہوئی ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، تو میرے نانے کے دین پر قیاس کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ تو میرے نانے کے دین کی صحیح شرح کرتا ہے، میرے نانے کے دین کی شرح کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لیتے ہیں، قیاس کو چھوڑتے ہیں، اور یہ وہ امام ہے جو حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر ترجیح دیتا ہے، حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حدیث ضعیف بھی آ جائے تو پھر ہم قیاس نہیں لیتے بلکہ کیا لیتے ہیں؟ امام صاحب پر الزام، حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام شعرانی فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، کیوں؟
فرماتی اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فرمان موجود ہے جو انہوں نے نصوص سے مسائل کے استنباط کے لیے اپنا منہج بیان فرمانا کہ میں مسئلہ کیسے لیتا ہوں، مسئلے کو کیسے حل کرتا ہوں۔ اگر وہ منہج سمجھ آ جائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مسئلہ پیش آ جائے تو قرآن دیکھتا ہوں، مسئلہ مل جائے تو میں قیاس نہیں کرتا، پھر حدیث دیکھتا ہوں، مسئلہ مل جائے تو میں قیاس نہیں کرتا، پھر صحابہ کے اقوال دیکھتا ہوں، اگر صحابی کا قول بھی مل جائے اور تعارض نہ ہو اس مسئلے میں بھی اجتہاد چھوڑ کے صحابی کی رائے کو لیتا ہوں۔ قرآن سنت اور آثار صحابہ میں اگر مجھے کوئی مسئلہ نہ ملے، بات صحابہ کے بعد کی آ جائے، بات تابعین کی آ جائے، بات مجتہدین کی آ جائے، پھر میں کہتا ہوں رجال و نحن رجال، آؤ تم بھی مجتہد ہو میں بھی مجتہد ہوں، تم اپنا اجتہاد کرو میں اپنا اجتہاد کرتا ہوں، تم بھی قوت استنباط امت کے سامنے لاؤ میں بھی قوت استنباط امت کے سامنے لاتا ہوں، میں بھی مجتہد تم بھی مجتہد ہو، تم اپنے اجتہاد کے پابند میں اپنے اجتہاد کا پابند، میں اپنا اجتہاد تم پہ مسلط نہیں کرتا، تم اپنا اجتہاد مجھ پہ مسلط نہ کرو۔ تو بابا امام صاحب نے ہم رجال و نحن رجال فرمایا، یہ صحابہ کے مقابلے میں نہیں، یہ امام صاحب نے فرمایا مجتہدین کے مقابلے میں۔ اور یاد رکھنا، بڑا مجتہد چھوٹے مجتہد سے اختلاف کرے، بڑا اہل چھوٹے اہل سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے، لیکن نہ اہل ہو اہل سے اختلاف کرے اسے کوئی حق حاصل نہیں۔ صحابی سے اختلاف کرے حق حاصل ہے، حضرت سلیمان داؤد سے اختلاف کریں حق حاصل ہے، نبی سے اختلاف کرے حق حاصل ہے، صحابی سے اختلاف کرے حق حاصل ہے۔ بڑا نمازی چھوٹے نمازی سے یا چھوٹا نمازی بڑے نمازی سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے، لیکن غیر نمازی سے اختلاف شروع کرے، غیر صحابی سے اختلاف شروع کر دے، ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ چھوٹا مجتہد بڑے مجتہد سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، امام صاحب نے ہم رجال و نحن رجال سے پہلے یہ جو فرمایا مسئلہ قرآن سے نہ ملے تو سنت سے نہ ملے تو آثار صحابہ سے، یہ آثار صحابہ پر اعتماد کرنا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اعتماد کر رہے ہیں یا بد اعتمادی؟ اعتماد ہے۔ ہم رجال و نحن رجال یہ امام صاحب اپنے معاصرین کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنے ہم اثر علماء کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اصول فقہ کا ضابطہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد پر حجت نہیں ہوتا، ایک مجتہد کا قیاس دوسرے مجتہد کے قیاس پر حجت نہیں ہوتا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ہم رجال و نحن رجال فرمایا ہے تو قیاس پر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابرین پر اسلاف پر اعتماد بھی فرمایا ہے۔ اور دوسری بات بھی ذہن میں رکھنا، ہم رجال و نحن رجال یہ اس وقت کہنا ٹھیک ہے نمبر ایک جب اختلاف کرنے والا اہل ہو نہ اہل نہ ہو، نمبر دو یہ اختلاف ہو مخالفت نہ ہو، ضد اور اناد نہ ہو، دلیل کی بنیاد پہ ہو، اور نمبر تین اس کی وجہ سے فتوی بازی بھی نہ ہو۔ اگر امام صاحب ہم رجال و نحن رجال فرماتے ہیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاصرین کا احترام بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں۔ میں اس سے بھی اگلی بات کرنے لگا ہوں، یہی جملہ اگر امام شافعی فرماتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، پھر وہ اختلاف کرتے ہیں مخالفت نہیں کرتے، دلیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ضد و اناد کی بنیاد پہ نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، سفر کیا، امام صاحب کی قبر پہ گئے، قبر کے قریب نہ مسجد میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ امام شافعی کا نظریہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھنی چاہیے، مستحب یا سنت کہتے ہیں۔ احناف کا نظریہ قنوت نہیں پڑھنی چاہیے، دوام سنت یا مستحب نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی نے امام صاحب کی قبر کے قریب موجود مسجد میں فجر کی نماز ادا فرمائی، قنوت نہیں پڑھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا تو نظریہ، آپ کا تو مسلک ہے قنوت پڑھنی چاہیے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ اس قبر والے کا نظریہ ترک قنوت کا ہے، میں نے اس کے ادب کی وجہ سے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا، اس کے ادب کی وجہ سے اپنی رائے کو دبا لیا۔ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہم رجال و نحن رجال فرماتے ہیں، ابو حنیفہ نہیں، قبر ابو حنیفہ کا بھی حیا کرتے ہیں۔ اگر امام شافعی ہم رجال و نحن رجال فرماتے ہیں، امام صاحب نہیں،
قبر امام کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اور تم ہم رجال و نحن رجال کہہ کر کبھی حضرت تھانوی، کبھی حضرت مدنی، کبھی حضرت کشمیری، کبھی حضرت شیخ الہند، کبھی حضرت ننوتوی، چلتے جائیں، کبھی محدثین، کبھی مفسرین، کبھی فقہا، کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو وہ ہم رجال و نحن رجال فرمائیں تب بھی گمراہ نہیں ہیں۔ اگر تم ہم رجال و نحن رجال کہو گے، گمراہی کی ابتدا ہوگی۔ تو تقلید اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، اگر تقلید مزاج بن جائے، بزرگوں پر اعتماد بن جائے، بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ گمراہ تب ہوتا ہے جب بزرگوں پر بد اعتمادی ہوتی ہے۔ تو ہم رجال و نحن رجال یہ بزرگوں پر اعتماد کی وجہ سے فرماتے تھے، بد اعتمادی کی وجہ سے۔ میں نے گزارش کی مسئلہ تقلید کے حوالے سے 10 باتیں سمجھنی چاہیے، میں نے آج کی نشست میں ان میں سے 2 عرض کی ہیں۔ نمبر 1 تقلید کی ضرورت کیا ہے، اور نمبر 2 تقلید کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی، مجتہدین اور فقہا کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔